وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ برادران اسلام بصد عقیدت و احترام بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مختصر حمد و صلاۃ کے بعد اللہ جل مجدہ کا بے پایاں فضل و احسان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خاص نظر عنایت ہے کہ آج ایک بار اور زندگی میں حضور کے میلاد کی محفل میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ میں بھی آپ بھی حاضر ہیں، جولی پھیلا کے دعا کرتا ہوں کہ میری بھی اور آپ کی بھی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انتہائی عزتوں کے لائق جو امانتیں ہمیں سونپیں، ان امانتوں کے حقیقی وارث عالی مرتبت حضرت پیر سید اصغر علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی، جناب صوفی طارق صاحب، دیگر میرے دوست سید محسن شاہ صاحب اور ہم تمام احباب، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ سامعین محترم، وقت بہت ہو چکا ہے اور شاہ صاحب قبلہ تو ویسے ہی جانتے ہیں کہ اتنے وقت کے اوپر تو ہم نے کبھی بھی تقریر نہیں کی۔ 12 کے بعد پہلی بار ہی تقریر کا اتفاق ہو رہا ہے۔ ٹائم ویسے اگر گفتگو کا نہیں کہ میں کوئی اور بات کروں، سیدھی گفتگو ہی کرنی چاہیے۔ وہ آج کل سید برہان حیدر شاہ صاحب کا کلپ چل رہا ہے فیس بک پہ۔ انہوں نے کہا تھا، ان کے جملے میں بول دیتا ہوں کہ ٹائم دیا تھا 9 اکتوبر کا، اب ٹائم ہو چکا ہے 10 اکتوبر کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ شاہ صاحب تو اٹھ کے چلے گئے تھے، لیکن وہ خود سید بادشاہ تھے۔ ہم اٹھ کے اگر یہاں سے جائیں گے تو جائیں گے کہاں، اور گھر ہے کون سا ہمارے پاس۔ اور شاہ صاحب کی بلاکتوں تو میں اپنے خاندان کا سربراہ تسلیم کرتا ہوں، دل و جان سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عزتیں عطا کرے۔ 15-20 منٹ اب گفتگو کرتے ہیں، توصیف سلام پڑے گا اور دعا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آج ربیع الثانی کی 18 تاریخ میں غالباً 17 تاریخ ہو چکی ہے، غالباً امکان ہے کہ ربیع الثانی کی 17 تاریخ آج ہو چکی ہے۔ ہمارے پہ یہ گفتگو کی جاتی ہے، ان کو حضور کا ذکر کرنے کے لیے صرف ایک دن 12 ربیع الاول کا ہی ملا ہے۔ صرف 12 کا ربیع الاول کی 12 کی تاریخ انہیں ملی ہے۔ سامعین محترم، آج 1 ربیع الاول سے لے کر آج 17 ربیع الثانی ہو گئی ہے، آج بھی حضور کی میلاد کی محفل سجی ہے۔ آج بھی ذکر کی، حضور کے ذکر کی محفل آج بھی سجی ہے۔ اور دوستو، اسی بات کو تھوڑا سا اب آگے بڑھاؤں تو میری گفتگو شروع ہو جائے گی۔ اور یہ آج کی ہی بات نہیں ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دن ہے، یا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس صرف ایک مہینہ ہے۔ سامعین محترم، یہ نہ مہینوں کی بات ہے نہ دنوں کی بات ہے۔ قرآن تو اٹھا کے دیکھیے، میرا رب کریم یہ فرما رہا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب، ہر آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے بہتر ہی ہوگی۔
ہم نے جو آپ کو علم بخشا، ہم نے جو آپ کو اختیار بخشے، ہم نے جو آپ کو عزتیں بخشی، ہم نے جو آپ کو شرف بخشے، ہم نے جو آپ کو کمالات بخشے، اور ہم نے جو آپ کا ذکر کیا، ہر آنے والی گھڑی میں آپ کا ذکر، آپ کا علم، آپ کا شرف، آپ کی عظمتیں بلند سے بلند تر ہی ہوتی چلی جائیں گی۔ سامعین محترم، اس رب نے پہلے وعدہ کر دیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی تیری پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، آنے والی گھڑیوں میں تیرا ذکر پچھلی گھڑیوں سے زیادہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ دوستو، میں پوچھتا ہوں کہ قرآن تو یہ تو بتا رہا ہے کہ آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی، ذرا یہ تو بتا اس محبوب کے ذکر کا آغاز کیا ہے؟ یہ ذکر شروع کہاں سے ہوا ہے؟ کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن ہی جواب دیتا ہے، اور قرآن ہی کہتا ہے کہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا۔ قرآن کا ترجمہ سنیے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنیں۔ رب کہتا ہے فَإِذَا قَضَا، جب اس نے چاہا، امرن، فَإِذَا قَضَا امرن، اس نے چاہا، امرن، جو چاہا اس نے وہ ارادہ کیا، جو چاہا اس نے وہ حکم دیا، ان یقول لہ کن فیکون، اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اس نے حکم دیا، جو اس نے حکم دیا اسے کن کہا، اس نے جو بنانا تھا اس نے کن کہا، جب اس نے کن کہا تو وہ کن فیکون ہو گئی۔ سامعین محترم، اسی آیت کریمہ کو اب فیکون سے پڑھیں، دیکھیے کہ حضور کا ذکر کب سے ہے۔ لوگوں، لفظ تھا فیکون کہ شے بنی، فیکون پہ شے بن گئی، لیکن شے کے بننے سے پہلے بھی کچھ تھا، شے کے بننے سے پہلے بھی کچھ تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ لفظ کن تھا، لفظ کن تھا۔ فیکون سے پہلے کن تھا کہ ہو جا، کچھ تھا جو ہوا تھا، کچھ تھا جو ہوا تھا، اس کن سے پہلے بھی کچھ تھا۔ فیکون سے پہلے، شاہ جی بیٹھو ذرا 15 منٹ نے بس، شاعری بڑے تھا تام بنا نہیں کیتا، ان امید شاعری بھی نہیں تھا۔ فیکون سے کچھ کرنا تھا خدا نے، وہ شے فیکون ہوئی۔ فیکون سے پہلے کچھ تھا، اور وہ لفظ کن تھا، جس چیز کا حکم دیا گیا۔ اور پھر لوگوں، یہیں پہ بات نہیں، پھر پیچھے آئیں، پھر کن سے پہلے جس شے کو بنانا تھا، جس کو حکم دیا، جس کے لیے کن بولا، اس سے پہلے بھی کچھ تھا۔ اور اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے امرن تھا، اس سے پہلے خدا کا حکم تھا، جو اس نے دینا تھا، جس پہ عمل درآمد ہونا تھا، اس سے پہلے امر الہی تھا۔ اور پھر لوگوں، پھر دیکھیے، امر الہی سے پہلے بھی کچھ تھا، امر الہی سے بھی پہلے کچھ تھا۔ وہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قَضَا، امر الہی سے پہلے اس کی مشیت تھی، امر الہی سے پہلے اس کی چاہت تھی، چاہت تھی، وہ اس سے پہلے فیکون سے پہلے کن، کن سے پہلے امر، امر سے پہلے اس کی چاہت۔ لوگوں، یہ سب کچھ بعد میں تھا، فیکون بھی بعد میں، کن بھی بعد میں، امر بھی بعد میں۔ سب سے پہلے چاہت تھی، سب سے پہلے مشیت تھی۔ اور لوگوں، وہ جو چاہت تھی حقیقت میں وہی ذات مصطفیٰ تھی، وہ جو چاہت تھی وہی ذات مصطفیٰ تھی۔ نہ فیکون تھا، نہ کن تھا، لوگوں، نہ امر الہی تھا،
ابھی تو کچھ بھی نہ تھا، ابھی تو اس کی مشیت تھی، ابھی تو اس نے چاہا تھا کہ میں پہچانا جاؤں۔ مصنف عبد الرزاق کہ ابھی تو اس نے چاہا تھا، ابھی تو اس نے چاہا تھا، وہ جو اس نے چاہا تھا جب اس کی تصویر بنی تو تصویر محمد بن گئی۔ بے حد نے عجب کام کیا کہ حد کر دی، بے حد نے عجب کام کیا کہ حد کر دی، تنقید گنجائش سبھی رد کر دی، خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر، خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ تو لوگوں سمجھو یہیں پر، سمجھو کہ کن فیکون، پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ کن فیکون تے ہلے کل دی گل ہے، کن فیکون تے ہلے کل دی گل ہے۔ امین محترم، کن فیکون تو بعد کی باتیں ہیں، میرے مصطفیٰ کا ذکر کن فیکون سے بھی پہلے تھا۔ ایک اور حدیث طیبہ، 45 منٹ ہو چکے ہیں، ایک اور حدیث طیبہ حضور تشریف فرما ہے۔ حضور حضرت عباس کہنے لگے، حضور کے چچا کہنے لگے، چچا نے حضور کا بچپن دیکھا تھا، ایک دن کہنے لگے آقا آپ کے بچپنے کی بات نہ سناؤں؟ حضور نے ارشاد فرمایا چچا سنا۔ حضرت عباس کہنے لگے آقا کیا وہ لمحے تھے جب ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ آپ پنگوڑے میں ہوتے، آپ پنگوڑے میں ہوتے، جھولا جھولتے، پنگوڑا حرکت کرتا۔ آقا مجھے وہ دن یاد ہیں، آپ کی ننھی منی انگلی حرکت کرتی، ادھر میں آپ کی انگلی دیکھتا، ادھر آسمان پہ چاند دیکھتا، جدھر جدھر انگلی جاتی ادھر ادھر چاند بھی جایا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور کا۔ کہنے لگے آقا کتنے کمال کی بات ہے کہ جدھر جدھر انگلی جاتی ادھر ادھر چاند رقص کیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا چچا بس اتنی سی بات، بس اتنا سا کمال دیکھا، اس سے آگے کی بات نہ سناؤں؟ حضامین محترم چچا عباس کہنے لگے آقا کیوں نہیں، کرم فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میرے چچا عباس تو یہاں تک دیکھ رہا ہے، تو نے یہاں تک دیکھا، اس سے آگے کی بات سناتا ہوں کہ میں اپنی اماں آمینہ کے شکم اطہر میں تھا، کاتب تقدیر، تقدیر کے اوپر قلم چلاتا تھا، تقدیر پہ قلم چلتی تھی، قلم چلانے والا لوح پہ قلم چلاتا تھا، اس قلم کے چلنے کی آواز میں اپنی اماں آمینہ کے پیٹ میں سنا کرتا تھا، اس قلم کے چلنے کی آواز میں اماں آمینہ کے پیٹ میں سنتا تھا۔ اس سے آگے چلیے، اس سے آگے چلیے، حضور فرمانے لگے آؤ اس سے آگے کی بات سناؤں۔ میرے رب نے اپنے نور سے بنایا مجھے، میرے نور سے لوح بنائی، میرے نور سے کرسی بنائی، میرے نور سے قلم بنایا۔ لوگوں یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن جو میرا موضوع ہے کہاں سے ذکر کا آغاز ہے، رب نے لوح بھی بنا دی، رب نے قلم بھی بنا دی، حکم دیا قلم کو قلم اس لوح پہ چلنا شروع کر دے۔ قلم نے پوچھا باری تعالیٰ اس پہ کیا لکھوں، کیا لکھوں؟ رب کریم نے کہا کن فیکون، ما کان ما یکون، جو کچھ ہو چکا اے قلم وہ بھی لوح پہ لکھ دے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اس قلم پہ لکھ دے۔ سامعین محترم اب قلم نے لکھنا شروع کیا۔ قلم نے کیا لکھا؟ قلم نے جب لکھنا شروع کیا، قلم نے آغاز کیا تو یہیں سے آغاز کیا کہ خالق کائنات نے اس کائنات کے اندر جس کا ذکر بلند کیا اسے ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور بات یہاں پہ ختم نہ کی بلکہ حضور نے فرمایا قلم نے اسی وقت یہ بھی لکھ دیا تھا کہ بنے سب سے پہلے ہیں
آئیں گے سب سے آخر پہ. قلم نے اسی وقت لکھ دیا تھا کہ ختم نبوت کا تاج بھی آمینہ کے لال کے سر کے اوپر پڑا دیا. اسی وقت حضور نے فرمایا اسی وقت ہی لکھ دیا تھا کہ قلم نے محفوظ کے اوپر لوح محفوظ پہ لکھ دیا تھا کہ اول بھی مصطفیٰ ہے, اوسط بھی مصطفیٰ ہے, اور آخر بھی مصطفیٰ ہے. کائنات کی ابتدا بھی مصطفیٰ, کائنات کی انتہا بھی مصطفیٰ ہے. سامعین محترم آگے چلیے, ایک اور بات سناؤں, گفتگو کو ختم کی طرف لے کے چلوں. اور گھر والوں کی بات گھر والوں سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. گھر والوں کی بات گھر والوں سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا. حضرت امام باقر نے سنی یہ بات امام زین العابدین سے. امام زین العابدین نے سنی یہ بات امام علی مقام سے. امام علی مقام نے سنی یہ بات حضرت شیر خدا سے. حدیث کی سند ہے, یہ حدیث کی سند ہے کہ امام باقر نے امام زین العابدین سے, امام زین العابدین نے امام علی مقام سے, امام علی مقام نے شیر خدا سے. اور لوگوں یہ بھی بتاتا چلوں, محدثین نے لکھا ہے جنون ہو جائے, جو پاگل پن ہو جائے, اس حدیث کی سند یہ نام پڑھے امام باقر, امام زین العابدین, امام علی مقام اور حضرت مولا علی شیر خدا, یہ سند پڑھ کے کسی پاگل کے اوپر دم کر دو, اللہ اس کے جنون سے شفا عطا کر دے گا. یہ سند ہی وہ کام کرے گی کہ مجنون کا جنون ختم ہو جائے گا. اور حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت شیر خدا کہتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو سنو, ابھی کائنات نہیں بنی تھی, 14,000 سال پہلے رب کریم نے تمہارے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کر دیا تھا. لوگوں یہ ابتدا ہے, یہ ابتدا ہے مصطفیٰ کی. اور کسی نے اور حضور نے پوچھا جبریل امین سے سیرت حلبیہ, جبریل سے پوچھا جبریل اپنی عمر تو بتا, تیری عمر کیا ہے؟ جبریل کہنے لگے آقا یا رسول اللہ میری عمر کا تو اندازہ نہیں, لیکن خدا کے حجابات عظمت میں ایک تارا چمکتا تھا جو 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا, میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. سامعین محترم حضور فرمانے لگے جبرائیل اگر وہ تارا آج نظر آ جائے تو کیا پہچان جاؤ گے؟ حضرت جبریل امین کہنے لگے آقا جس شے کو 72,000 دفعہ دیکھا ہو وہ بھی کبھی نظروں سے بھولتی ہے, وہ بھی کبھی اوجل ہوتی ہے. سامعین محترم سیرت حلبیہ, حضرت کریم آقا علیہ السلام نے اسی وقت اپنا امامہ شریف بلند کیا, حضور کے امامہ شریف اور بالوں میں سے اتنا نور نکلا کہ جبرائیل کہنے لگے آقا وہ تارا جو میں نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے, جو 70,000 بار کے بعد چمکتا تھا, وہ تارا یہی نور مصطفیٰ ہی تو ہے, وہ یہی تو ہے. سامعین محترم اور کسی نے کیا خوب نقشہ کھینچا تھا, اس نے کہا تھا نہ خدا تھا نہ خدا تھا, نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. نہ آدم تھا نہ خدا تھا ظاہر پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. لوگوں جس نبی کے ذکر کا آغاز یہ ہے, پھر جو لمحہ آیا یہ ذکر بلند ہی ہوتا چلا گیا. جو وقت آئے عالم ارواح پہ آیا, نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کیا, آدم کو بنا دیا. لوگوں وقت اجازت نہیں دیتا, آدم بن جاتے ہیں, آدم کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا ہے. شیش اپنے باپ کی پیشانی کو دیکھتے ہیں, نور مصطفیٰ شیش کی پیشانی میں آتا ہے, امانتاً رکھی جاتی ہے. شیش نے کہا اے بابا آدم یہ کیا بات ہے, یہ کیا امانت ہے؟ فرمانے لگے آدم کہنے لگے شیش مجھے تو اتنا پتا ہے, میرے رب نے جب مجھے یہ امانت دی تھی, میرے رب نے مجھے یہ کہا تھا کہ اے آدم یاد رکھنا ساری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے, اور آدم تجھے میں نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بنایا ہے, اپنے محبوب کے ذکر کے لیے بنایا ہے. جو گھڑی آتی رہی, جو وقت لمحے گزرتے رہے, میرے مصطفیٰ کا ذکر بلند ہی ہوتا چلا گیا. کہاں سے چلا کہاں تک آیا, آدم کے پاس یہ ذکر آیا
آدم سے یہ ذکر شیس میں آیا، شیس سے یہ ذکر آنوش میں آتا ہے، آنوش سے کینان میں آیا، کینان سے محلیل میں آیا، محلیل سے یارو میں، یارو سے ادریس میں، ادریس سے متبشرک، متبشرک سے لمک، لمک سے نو، نو سے سام، سام سے ارفکشند، ارفکشند سے کنان، کنان سے شالے، شالے سے عابر، عابر سے فالق، فالق سے ارغوا، ارغوا سے ساروق، ساروق سے ناہور، ناہور سے طارق، طارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے ہوتا ہوا عدنان میں، عدنان سے معاد، معاد سے نزار، نزار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے ندر، ندر سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے قاب، قاب سے مرہ، مرہ سے کساب، عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے عبداللہ، عبداللہ سے آمینہ، آمینہ سے وہ نور مصطفیٰ اس کائنات میں جلوہ گر ہوا، بہاروں پہ بہار آ گئی، بہاروں پہ بہار آ گئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار۔ لوگوں اس ذکر کا آغاز یہ تھا، اس ذکر کا آغاز یہ تھا کہ کن فیکون بھی بعد کی بات تھی، میرے مصطفیٰ کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ پھر 14 صدیاں گزر گئی، لوگوں یہی ذکر ابو بکر و عمر نے کیا، عثمان و علی نے کیا، یہی ذکر پھر عبداللہ ابن مبارک نے کیا، سامعین محترم یہی ذکر امام اعظم کرتے رہے، امام احمد بن حنبل کرتے رہے، یہی ذکر امام بخاری کرتے رہے، امام مسلم کرتے رہے، زمانے بدلتے رہے، لوگوں وقت بدلتے رہے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہا۔ کہیں داتا علی حجویری کرتے رہے، کہیں خواجہ اجمیری کرتے رہے، کہیں جماعت علی کرتے رہے، کہیں مہر علی کرتے رہے۔ سامعین محترم وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ پانچویں پشت ہے شبیر کی داہی میں، کہ یہ نسلیں گزرتی رہی، زمانے بدلتے رہے، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہا۔ اور لوگوں بات ختم کروں تو 2 ٹوک فیصلہ میرا امام کر گیا تھا، جس وقت امام عالی مقام کا سر انور یزید کے دربار میں چلا جاتا ہے، یزید پلیت ہر طرح کی گفتگو کرتا رہا، ہر طرح کی بات کرتا رہا، کہتا رہا زین العابدین اپنی آنکھوں سے دیکھ لے آج تخت پہ کون بیٹھا ہے، بادشاہی آج کس کی ہے، یزید اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ یہ سارے یہ بغل کس کے بجائے جا رہے ہیں۔ یزید آتا ہے، اس کے درباری اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بغل بجائے جاتے ہیں، یزید کہتا ہے دیکھ لے یہ بغل کس کے بجائے جا رہے ہیں، نام کس کا لیا جا رہا ہے، تخت پہ کون بیٹھا ہے، شاہیاں کس کی ہے۔ یزید بولتا رہا، اس کی بولتی بند ہو گئی، بیٹھ گیا، بیٹھتا ہے۔ لوگوں پھر مسجد دمشق کی جامع مسجد سے آواز آتی ہے اللہ اکبر کی، مؤذن پہنچتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ۔ جب حضور کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو زین العابدین کہتے ہیں یزید تیرے جس نے بغل بجانے تھے بجا لیے، تیرا جس نے نام لینا تھا لے لیا، تیرا جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ یزید دیکھ لے یہ نام میرے نانے کا لیا جا رہا ہے، اب زمانے بھی میرے نانے کے ہیں، صدیاں بھی میرے نانے کی ہیں۔ اللہ ہمیں حضور کا پیار عطا